نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ اسی کے نقش قدم کی برکت نے ماہ و انجم کو نور بخشا، اسی کے نقش قدم کی برکت نے ماہ و انجم کو نور بخشا، اسی کے در کے تلامذان آدمی کو شعور بخشا، اسی کی خاطر حق نے صحرا کو جلوہ گاہ طور بخشا، جو اس کی حرمت پہ کٹ گیا ہے خدا نے اس کو ضرور بخشا۔ ناظرین، واقعہ معراج آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ معراج کے سفر کے دو حصے ہیں، ایک مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور دوسرا مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر، سدرۃ المنتہا، شریف الاقلام اور عرش الہی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہے۔ اس آیت کے اندر، یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کے اندر، 15ویں سپارے کی جو پہلی آیت ہے، اس کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر جو ہے اس کا ذکر ہے، اور سورہ نجم کے اندر 27ویں سپارے میں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ یہ عرش کا جو سفر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا ذکر سورہ نجم کے اندر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں، لیلن، یہ لیلن کے اوپر جو دو زبریں ہیں یہ نکرہ بنا دیتا ہے لفظ لیلہ کو، تو اس سے رات کے تھوڑے سے حصے کی طرف اشارہ ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں وہ لے گیا آسمان، یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اپنے بندے کو، بعبدہ، اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں عطا کی، یعنی اس میں کم و بیش 26 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، فلسطین اور مصر اور اس کا جو ارد گرد کا شام کا جو علاقہ ہے مسجد اقصی کے ارد گرد کا، اس میں 26 انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اور بھی انبیاء آئے ہوں گے، لیکن جن کا قرآن پاک میں جن کے نام مذکور ہیں وہ 26 انبیاء ہیں۔ اور فرمایا کیا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ اب آپ کے سامنے ہم معراج کا جو سفر ہے کہاں سے شروع ہوا اور اس میں کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہاں پہ ختم ہوا اور آسمانوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ملا، یہ سب تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما تھے، آرام کر رہے تھے۔ رات کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آئے اور چھت کے راستے سے، مکان کا دروازہ نہیں کھولا، دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، بلکہ چھت کے راستے سے آئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے جگایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اور بھی فرشتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جگایا اور مجھے حرم میں لے گئے، اور حرم میں لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے لٹا لیا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یوں
میرے سینے پر یوں ہاتھ مارا اور ہاتھ میرا دل یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل باہر نکال لیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 برتن، ایک کے اندر آب زمزم کا پانی اور دوسرے کے اندر وہ نور تھا، یعنی حکمت اور علم کا جو نور تھا وہ آسمان سے آیا تھا، سونے کے برتن کے اندر وہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل کو آب زمزم کے ساتھ دھویا گیا اور اس کے بعد دل جو ہے وہ سینے کے اندر رکھا اور اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا تو وہ بند ہو گیا۔ اور اسی طرح دل کے ساتھ وہ جو برتن تھا جس میں نور تھا اور جس کے اندر حکمت تھی، علم کا نور تھا، وہ بھی سینے کے اندر ڈال دیا گیا۔ یہ اس میں کیا حکمت تھی؟ اس کے اندر علماء نے نکتہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چونکہ آسمانوں کی طرف لے جایا جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی تھی اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا تھا، تو وہ ایک صلاحیت اور ایک نور یہاں پر رکھ دیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے ملاقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نورانی طاقت پیدا کر دی گئی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تجلی برداشت نہیں کر سکے تھے۔ یہ ایک اور الگ واقعہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے میں نور کی طاقت جو ہے وہ پیدا کر دی گئی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ براق جو کہ آسمان سے سواری حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ لے کر آئے تھے، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ خچر سے چھوٹی اور گدھے سے کچھ بڑی تھی، سفید رنگ کی، اور براق اس کو اس لیے کہتے ہیں، براق برق سے ہے، برق کا معنی بجلی، یعنی جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک وہ ایک قدم رکھتی تھی، اتنی تیز رفتار سواری جو کہ روشنی کی سپیڈ سے سفر کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اس پر بیٹھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام دونوں سواری پر بیٹھے اور یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ سفر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی جنت کی سواری کے اوپر کر رہے تھے، یہ سفر بڑا ہی برکتوں والا اور بڑا ہی نورانیت والا اور بڑا ہی ثمرات والا سفر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سوار تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ نیچے اتریے۔ میں نے دیکھا کہ کھجوروں والی ایک زمین ہے، یعنی ایسی سرزمین جس پر کھجوروں کی کثرت ہے، آپ نے وہاں پر نزول فرمایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں پر آپ نفل پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل پڑھے اور پوچھا کہ یہ کون سی سرزمین ہے؟ تو انہوں نے کہا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ یثرب ہے اور یہاں پر آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم پھر دوبارہ سوار ہوئے، سفر شروع ہوا اور آگے ہم ایک جگہ پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ یہاں پر اتریے اور نماز پڑھیے۔ چنانچہ وہاں پر بھی نفل پڑھے اور انہوں نے فرمایا کہ یہ مدین ہے، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی ہے جہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام موجود تھے اور موسیٰ علیہ السلام بھی یہی تشریف لائے تھے، پھر یہاں سے مصر کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ یہ بھی ایک الگ واقعہ ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ مجھے ایک اور جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں اتریے، تو میں اترا اور میں نے نفل پڑھے اور یہ فرمایا کہ یہ طور سینہ ہے، وادی سینہ ہے، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے اس سفر میں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو ایک اور جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں پر بھی اتریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بیت اللحم ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر آگے سفر شروع ہوا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس یعنی مسجد اقصی میں پہنچ گئے، اور یہ بخاری مسلم کی روایت ہے جو کہ صاحب مشکات نے بھی ذکر کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پتھر کے حلقے کے ساتھ
اور سواری کو باندھا، براق کو باندھا، جس کے ساتھ انبیاء اپنی سواری باندھا کرتے تھے۔ چنانچہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو باندھا اور مسجد کے اندر تشریف لے گئے تو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا مقام اور کیا عظمت آپ کو ملی کہ باقی تمام انبیاء علیہ السلام کا جو امام تھے وہ اپنی امت کے امام تھے، لیکن یہ ایسا موقع تھا کہ جب نبی آخر الزمان تمام انبیاء کے امام بننے والے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صفیں سیدھی ہوئی تو سب دیکھنے لگے کہ کون مصلی امامت پہ آتا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ امامت کروائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی۔ اور اس کے بعد یہ ظاہر ہے کہ نفل نماز ہوگی، چونکہ عشاء کی نماز کے بعد آپ تشریف لے گئے ہیں اور فجر کی نماز آپ نے واپس آ کر مکہ مکرمہ میں پڑھی ہے، تو یہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کے درمیان نفل ہوں گے، تہجد کے نفل ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مسجد اقصیٰ سے جب نماز پڑھا کر باہر آیا تو مجھے، اب چونکہ آسمان کا سفر تھا، معراج، اس کو واقعہ معراج اس لیے کہتے ہیں کہ معراج کا معنی ہے سیڑھی، یعنی آسمانوں سے سیڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی سیڑھی میں نے کہیں نہیں دیکھی، کبھی نہیں دیکھی، اتنی خوبصورت وہ سیڑھی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں پانی تھا، ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب تھی۔ تو میں نے دودھ کو پسند کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ نے فطرت، یعنی فطرت کی چیز کو پسند کیا ہے، اگر آپ پانی کو پسند کرتے تو آپ کی امت غرق ہو جاتی، اور اگر آپ شراب پسند کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو فطرت سلیمہ عطا فرمائی ہے تو آپ نے دودھ پسند کیا ہے، اور دودھ جو ہے وہ نور ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور ناظرین یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ اگر کوئی خواب میں دودھ دیکھے تو اس کو علم کی بشارت ملتی ہے، یعنی وہ علم حاصل کرے گا، اور علم بھی کون سا علم؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی شریعت کا علم اور دین کا علم حاصل کرے گا۔ تو یہ اتنا بابرکت سفر، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو پر مشقت زندگی تھی، ابھی طائف کا واقعہ گزرا تھا جس میں طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم و ستم کیا، اور اسی طرح وہ کافر لوگ جو تھے مکہ والے قریش، وہ آپ کو تنگ کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سفر کی عظمتیں آپ کو دکھا کر اور آپ کو تمام انبیاء کا امام بنا کر آپ کو تسلی دی کہ آپ کی عظمتیں بہت زیادہ ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بہت بلند کر رکھا ہے، اس لیے آپ کو تسلی دی گئی۔ تو ناظرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیڑھی لائی گئی، اور سیڑھی کے ذریعے پھر آپ آسمان کی طرف بلند ہوئے اور آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ سیڑھی کے ذریعے سے آسمان کی طرف گئے، بعض روایات میں آتا ہے براق کے ذریعے سے۔ تو ناظرین علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایات ذکر کی ہیں، تو دونوں روایات کو یوں جمع کریں گے کہ گئے سیڑھی کے ذریعے لیکن سوار براق پر تھے۔ تو چنانچہ پہلے آسمان پر پہنچے تو آسمان کے جو دروازے کا دروگا تھا اس نے کہا کہ من قرا باب، جی کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا نام لیا اور اس نے پوچھا ساتھ کون ہیں؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چنانچہ آگے گفتگو ہوئی اور اس کے بعد دروازہ کھول دیا گیا۔ اب پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، کہ میں اپنے نیک بیٹے اور نیک نبی کو، صالح نبی کو مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دعا سلام ہوئی، اور آدم علیہ السلام اپنے دائیں طرف کچھ لوگ ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے یہ ماجرا پوچھا، وجہ پوچھی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ دائیں طرف والے میرے نیک بیٹے ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں
تو خوش ہوتا ہوں کہ یہ جنت میں جائیں گے، اور بائیں طرف والے بد ہیں یعنی یہ برے ہیں اور ان کو دیکھتا ہوں تو غمگین ہو جاتا ہوں کہ یہ جہنم میں جائیں گے، اس لیے میں روتا ہوں ان کو دیکھ کر اور غمگین ہوتا ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم آگے سفر شروع ہوا اور دوسرے آسمان پر پہنچے، اسی طرح اس کا دروازہ کھولا گیا اور آگے اللہ تعالی جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے یہاں بھیجا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ زکریا اور یحییٰ علیہ السلام انہوں نے استقبال کیا اور کہا مرحبا باخی الصالح والنبی الصالح، کہ ہمارے نیک بھائی کو ہم مرحبا اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور یہ ناظرین دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس میں مفسرین نے نکتہ لکھا ہے کہ پہلے آسمان پر چونکہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جو زمین پر آئے تھے، تو پہلے آسمان پر ان سے ملاقات ہوئی۔ دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کا چونکہ قرب ہے زمانے کے اعتبار سے، اور دوسرا ان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر، اور دجال کو قتل کریں گے اور قرآن اور شریعت محمدی کا ڈنکا بجائیں گے، اس کو غالب فرمائیں گے پوری روئے زمین پر، اور جب وہ تشریف لائیں گے تو روئے زمین پر مسلمان ہی ہوں گے اور اسلام کو وہ نافذ کریں گے۔ اس لیے دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور اسی طرح تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور ان کا کیا تعلق ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ان کے اوپر ظلم کیا تھا اور پھر بالآخر ان کی فتح ہوئی تھی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی تھی، لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں کو آخر میں معاف کر دیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنوں نے زیادہ ستایا، اپنوں نے کانٹے بچھائے، اپنوں نے پتھر مارے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بالآخر فتح مکہ کے موقع پر سب پر غلبہ پا لیا، آپ کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی، اور آپ نے بھی یہی فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، چنانچہ آپ نے بھی سب کو معاف فرما دیا تھا۔ اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے لکھنا ایجاد کیا، خط انہوں نے ایجاد کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ سے مدینہ آ کر جو بادشاہ تھے روم، ایران اور یمن، ان کے نجد اور دوسرے جو حبشہ کا علاقہ ہے وہاں کے بادشاہوں کو اپنے خطوط لکھے، اور اسی طرح پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر انبیاء کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ ناظرین یہ ماجرا اور یہ واقعہ اور یہ معراج کا جو سفر ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم جب پہنچے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پاس چل کر گئے، انہوں نے کہا کہ میرے نیک بیٹے کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور پھر ملے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے محمد، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام دینا، اور ان کو کہنا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز اور یہاں کا پانی جو ہے بڑا میٹھا ہے، لیکن اس کے درخت، اس کے پودے، اس کے بوٹے، پھل فروٹ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت کو سلام بھی دیا اور پیغام بھی دیا۔ چنانچہ محدثین نے لکھا ہے کہ جب یہ روایت پڑھی جائے تو ہر امتی جو کہ سننے والا ہے اس روایت کو، اس پر لازم ہے کہ وہ یوں کہے وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی ہماری طرف سے سلام ہو، جیسے کہ انہوں نے ہمیں سلام بھیجا ہے۔
تو چنانچہ یہ ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، یہاں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہیں۔ اب آگے کا جو سفر ہے سدرۃ المنتہا پر آپ پہنچے، جو کہ 7ویں آسمان سے اوپر ایک مقام ہے، اس کے بارے میں سورہ نجم کے اندر ہے عند سدرۃ المنتہا عندها جنت المأوی، کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے اور یہاں جنت المأوی ہے۔ ناظرین، سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے کہ جو ہیڈ کوارٹر ہے، یہاں زمین سے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، کہ جو نیک اعمال جاتے ہیں آسمان کی طرف، وہ سدرۃ المنتہا پر جا کر ٹھہر جاتے ہیں، وہ ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں سے آگے اللہ تعالیٰ کی طرف تک جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ بھی یہاں تک آتے ہیں، اور یہاں سے پھر نیچے فرشتے جو ہیں وہ ان کو لے کر جاتے ہیں، ان پر عمل کا جو ہے وہ نفاذ ہوتا ہے۔ تو یہ جو سدرۃ المنتہا ہے، منتہا کا معنی آخری انتہا، سدرہ بیری کا درخت ہے یہاں پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں پر بے شمار فرشتے تھے، اور وہ سونے کے پتنگوں کی شکل میں وہاں پر موجود تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے وہاں پر سب کے سب موجود تھے اور آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ ناظرین، ہم معراج کے سفر کو آگے بڑھانے سے پہلے، یعنی یہاں سے آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے آسمانوں پر فرشتوں کی کسی جماعت کو سجدے میں دیکھا، کسی کو قیام میں دیکھا، کسی کو رکوع میں دیکھا، اور کوئی سجدے میں تھے، کوئی قاعدے میں تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگے ہوئے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ ملا، یعنی نماز کا جو تحفہ ملا، اس کے اندر یہ ساری چیزیں، قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، اور قاعدہ بھی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے چند قومیں دیکھیں، اور ناظرین جن کے ساتھ مختلف احوال پیش آ رہے تھے، ان کا تذکرہ بھی ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا سے آگے ہم چلیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے چند لوگ دیکھے کہ جن کے ناخن جو تھے وہ تانبے کے تھے، اور وہ اپنے آپ کو، اپنے چہروں کو اور سینوں کو چھین رہے تھے، اور ان کا وہ گوشت نوچ رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غیبت کیا کرتے تھے، اس لیے یہ دوسروں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ غیبت کھانا گویا کہ غیبت کرنا دوسروں کا گوشت کھانا ہے، اس لیے اب یہ اپنا گوشت نوچ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک آدمی کو دیکھا کہ جو نہر کے اندر تیر رہا ہے اور پتھروں کو لقمہ بنا بنا کر کھا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ سود خور ہے۔ اسی طرح ایک اور قوم کو دیکھا کہ وہ بیج لگاتے ہیں زمین کے اندر، اور فوراً ہی اس کی فصل تیار ہو جاتی ہے، وہ اس کو کاٹتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ بیج لگاتے ہیں، فوراً اس کی فصل تیار ہو جاتی ہے، سرسبز و شاداب کھیتی لہلہانے لگتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، اور یہ جو بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا جو اجر ہے وہ بڑھا چڑھا کر ان کو عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور قوم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے کہ ان کے سر کچلے جا رہے تھے، اور جیسے ان کے سر کچلتے تھے وہ پھر ٹھیک ہو جاتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ فرض نماز میں سستی کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو فرض نماز جو ہے باقاعدگی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے چند لوگوں کو دیکھا کہ جو اونٹ اور بیل کی طرح چل رہے تھے، اور ان کے پردے والے یعنی شرمگاہوں کے آگے اور پیچھے چیتھڑے لگے ہوئے تھے، جن کے ساتھ ان کی شرمگاہوں کو ڈھانکا گیا تھا۔ لیکن وہ کر کیا رہے تھے کہ وہ پتھر کھا رہے تھے، یعنی جہنم کے اندر جو پتھر تھے وہ کھا رہے تھے اور کانٹے کھا رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح
ایک اور قوم کے اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ایک طرف پکا ہوا گوشت تھا اور ایک طرف کچا یا سڑا ہوا گوشت تھا، تو وہ پکا گوشت چھوڑ کر کچا اور سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی یہ آدمی وہ ہیں کہ جن کی اپنیاں بیوی تھی، اپنیاں بیویاں ہوتی تھیں حلال طیب، لیکن ان کو چھوڑ کر یہ اور عورتوں کے ساتھ رات گزارتے تھے۔ اسی طرح وہ عورتیں اس میں شامل ہیں جن کے اپنے حلال شوہر ہوتے تھے، جن کے ساتھ نکاح ہوا تھا، حلال تھے، لیکن وہ اپنے حلال شوہروں کو چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ رات گزارا کرتی تھی۔ تو یہ وہ لوگ، اللہ تعالی ہمیں اس حرام کاری سے محفوظ فرمائے۔ اور ناظرین، اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ سے گزرا تو وہاں سے خوشبوئیں آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنت ہے، جنت کی آپ خوشبو آ رہی ہے۔ اور پھر ایک جگہ سے بدبو آ رہی تھی، تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جہنم کی بدبو ہے، جہنم سے جلنے اور سڑنے کی بدبو آ رہی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے اور جنت میں ہمارے لیے داخلہ آسان فرمائے، اور اس کے لیے دعا ہے اللہم اجرنا من النار۔ تو ناظرین، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، تو یہ بھی معراج کے موقع پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، سدرۃ المنتہا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، آگے میں نہیں جا سکتا اور آگے آپ کو اکیلے سفر کرنا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک مسند لائی گئی، رف مسند، جو کہ بڑی خوبصورت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر میں بیٹھا اور میں اوپر گیا تو آگے مقام صریف الاقلام ہے، یعنی جہاں پر کاتب تقدیر، یعنی وہ قلم جو کہ تقدیر لکھتے ہیں اللہ کے حکم سے، وہ چل رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی آواز بھی سنی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آگے پہنچا تو آگے اللہ تعالیٰ جل شانہ کا نور دیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھا، یعنی روبرو گفتگو کی۔ جیسے نعت ہے کہ لاکھ موسیٰ نے رب سے مناجات کی، لیکن ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے پردے میں جب کبھی بات کی، پردے میں بات کی، لیکن یہاں پر کیسے گفتگو ہوئی؟ یہاں تو روبرو گفتگو ہوئی، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے اللہ تعالیٰ نے آمنے سامنے گفتگو کی، روبرو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ تو فرمایا التحیات للہ والصلوات، یعنی میں جو ہے اپنے تمام بدنی عبادات، اپنے تمام مالی عبادات، اپنے ہر طرح کی قولی عبادات آپ کے لیے، یعنی میں خالص آپ کے لیے بن کر آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلام کیا، آپ کے ساتھ کلام کی۔ تو یہ گفتگو، اور پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت دی کہ ان کی چھڑی سے مردے اٹھ جایا کرتے تھے، تو میرے لیے آپ نے کیا، مجھے کیا دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا اے میرے حبیب، آپ میرے محبوب ہیں، آپ میرے حبیب ہیں، میں آپ کو ایسا تحفہ دوں گا جو اور کسی کو نہیں دیا، کہ میرا جہاں پر نام بلند ہوگا وہاں پر آپ کا بھی نام لیا جائے گا۔ چنانچہ قیامت تک جہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہوتا ہے، وہاں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بلند ہوتا ہے۔ تو یہ ناظرین اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں عطا کی، اور اس کا مشہور قصہ جو ہے وہ یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں لے کر جب آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے، انہوں نے پوچھا کیا ملا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 نمازیں۔
تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ مبارک ہو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ تھے، ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ واپس جائیے اور کام کروا کے آئیں، کیونکہ میری امت پر 2 نمازیں تھیں، صبح کی اور عصر کی نماز، لیکن انہوں نے 2 بھی نہیں پڑھی، تو آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیجا اور اللہ تعالیٰ سے کم کروائیں، 45 ہو گئیں، پھر کم کروائیں، پھر 40 رہ گئیں، پھر یہاں تک کہ کرتے کرتے 5 رہ گئیں، اور اب بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی نہیں پڑھیں گے تو آپ مزید کم کروائیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب واپس آ گئے، اور اس کے ساتھ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی وہ بھی ہم آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں۔ چنانچہ جو سیرت المصطفیٰ ہے علامہ ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب بنایا۔ نمبر 2 کہ تمام لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر بنایا، یعنی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ اور نمبر 3 آپ کے سینے کو کھول دیا، الم نشرح لک صدرک، اور آپ کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا، اور آپ کی امت کو خیر الامم، تمام امتوں سے بہترین امت، جو بھی آپ کا کلمہ پڑھے گا وہ تمام امتوں میں بہترین ہوگا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت عادلہ اور امت متوسطہ یعنی درمیانی امت بنایا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرف اور نورانی اعتبار سے اولین ہیں اور ظہور کے اعتبار سے آخرین ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حفاظ کے سینوں کو اللہ تعالیٰ نے انجیل بنایا، یعنی ان کے سینوں کے اوپر قرآن پاک لکھا جائے گا، اور جیسے کہتے ہیں کہ کیوں نہ اسلام ہو ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں، اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو منتخب کرتے ہیں، حفاظ بناتے ہیں، حفظ کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن پاک کی حفاظت کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اور ناظرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور نعمت عطا کی، یعنی کون سی نعمت؟ کہ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات دی، اور یہ اور کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، اور اس کے ہم فضائل بھی انشاءاللہ ابھی ذکر کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو خاص چیز دی کہ آپ کے لیے مذہب اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، آخری مذہب اسلام، اور اس کو ماننے والوں کے لیے مسلمان کا لقب اللہ تعالیٰ نے پسند کیا۔ جہاد اور ہجرت کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، اور اسی طرح نماز اور صدقہ، رمضان اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ پہلے انبیاء علیہ السلام پر فرض ہوتا تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا کہ یہ دوسروں کو برائی سے روکتے اور نیکی کا حکم کرتے ہیں، یعنی انبیاء والا کام کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فاتح اور خاتم کی خصوصیت دی، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر علاقے فتح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم کر دیا۔ تو ناظرین، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی۔ اب ہم آپ کے سامنے سورہ بقرہ کے جو آخری 3 آیات ہیں ان کی فضیلت ذکر کرتے ہیں، یہ اس لیے کہ عملی طور پر ہمیں یہ چیز مل جائے کہ ہم عملی طور پر یہ معراج کا جو سفر ہے اس کے تحفوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ایک تو 5 وقت کی نماز، اور دوسرا میں نے ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سلام دیا اور پیغام دیا، اور تیسری چیز یہ ہے جو عملی طور پر ہم بڑی آسان ہے کرنے کے لیے، اور بھی بڑی عملی چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں، لیکن یہ جو چیز میں ذکر کرنے جا رہا ہوں سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات، ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ان 3 آیات کو 3 راتوں تک پڑھے تو وہ شیطان سے محفوظ رہے گا، یعنی جنات وغیرہ اس کے پاس نہیں آئیں گے۔
اور یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ان 3 آیات کو پڑھے گا اس کو یہ 3 آیات کافی ہو جائیں گی، اور اسی طرح جادو وغیرہ سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ اور اگلی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ، یہ بڑی کمال کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اسی دوران آسمان کا دروازہ کھلا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دروازہ جو اب کھلا ہے، یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس سے جو فرشتہ آیا ہے وہ بھی آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔ اچھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کیا؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو 2 نور مبارک ہوں، یعنی آپ کو اور آپ کی امت کو 2 نور مبارک ہوں، اور یہ 2 نور کسی اور کو نہیں دیے گئے۔ اور اسی طرح جو بھی اس کو پڑھے گا، جو بھی ان 2 آیتوں کو، یعنی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر سورت کے آخر تک یہ 2 آیتیں جو پڑھے گا، اس کے بعد جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے۔ تو یہ جو 2 نور تھے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، یہ چونکہ بڑے فضائل ہیں اس کے احادیث کے اندر، اس لیے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ تو ناظرین، یہ تھا معراج کا سفر، اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں سے زمین پر آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، اور وہاں سے پھر مسجد اقصیٰ سے واپس مسجد حرام آئے، اور صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا تو قریش جو تھے وہ تو انہوں نے یقین نہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ رات کو ایک ہی رات کے وقت جائیں اور رات کے کچھ ہی لمحات میں آپ واپس بھی آ جائیں، آسمان کا سفر، اور یہاں سے آپ مسجد اقصیٰ بھی جائیں۔ اور چونکہ وہ مسجد اقصیٰ جاتے رہتے تھے، اس لیے ان کو پتا تھا کہ مسجد اقصیٰ کا سفر بڑا لمبا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ اگر گئے ہیں تو ہمیں نشانی بتائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نشانی تو یہ ہے کہ میں نے آپ کا فلاں قافلہ دیکھا جو وہاں سے آ رہا ہے، اور 3 دن کے اندر اندر پہنچ جائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سچی ہو گئی، اور 3 دن کے اندر اندر واقعتاً یہ قافلہ پہنچ گیا۔ اور اسی طرح انہوں نے فوراً جو چیزیں پوچھی، انہوں نے کہا کہ آپ مسجد اقصیٰ گئے ہیں تو بتائیں کہ مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے اندر یہ چیزیں کتنی ہیں، تو یعنی نشانیاں پوچھنا شروع کر دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تو یاد نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت گئے تھے اور وہاں پر ٹھہرے بھی نہیں تھے اتنا زیادہ، بس نماز پڑھی اور اس کے اوپر چلے گئے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ کھول دیا یہ سارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ وہاں سے نظر آنے لگی۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے دیکھ دیکھ کر ان کو چیزیں بتا رہا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھا واقعہ معراج۔ اب اس میں ایک چیز جو خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد اقصیٰ جانا اور وہاں پر تمام انبیاء کی امامت کروانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس امت کو بیت اللہ بھی ملے گا اور بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ بھی ملے گی۔ چنانچہ بعد میں ملی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا، اور اس کا جو پادری تھا اس نے نشانیاں دیکھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی، اور خود اس نے چابیاں ان کے حوالے کر دی۔ اور اسی طرح دوسرا یہ کہ یہ جو امت ہے یہ بیت اللہ کی بھی وارث بنے گی اور بیت المقدس کی بھی وارث بنے گی۔ چنانچہ یہ جو بیت المقدس ہے اس کی تولیت اب مسلمانوں کے پاس ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ پہلے یہودیوں کا نصرانیوں کا قبلہ تھا لہٰذا اب بھی ان کا قبلہ ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا وارث مسلمانوں کو بنایا ہے اور مسلمان ہی اس کے وارث ہیں۔ اب دوسرے جتنے بھی مذہب ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ان کو چاہیے کہ جیسے ان کے نبی ہمارے نبی کے مقتدی بن گئے تو ان کے جو امتی ہیں وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو جائیں، اسی میں ان کی بھلائی اور خیر ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اس میں جو عمل کی چیزیں ہیں ان پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس واقعے پر یقین کرنے کی، چونکہ قرآن پاک میں اور صحیح احادیث میں یہ واقعہ آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عظمت اور مقام بخشا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مقام کو جاگزی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔